اب یا تو تم رہو گے یا ہم۔ ابو طالب کو پھسلانے کی ناکام کوشش۔ انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ، لیکن اگر محمد کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے تو کلیجے میں آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، وہ بگڑ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں، ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے، محمد ابو طالب کی نظر سے گر جائے، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ بہت سوچا، کئی دن تک سوچا، آخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا، ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، طاقتور، بہادر اور خوب روح جوان، ان سے کہو اپنے بھتیجے کو دے دیں، اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔ اپنی اس بودی تدبیر پر قریش بہت مگن تھے۔ وہ ابو طالب کے پاس آئے، ساتھ میں ایک جوان بھی لائے، بولے ابو طالب، یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیائے حسن کا بادشاہ۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا، ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ اس کو اب آپ اپنے ہاں رکھیے، اور اس کے بدلے میں بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے، اس کا قصہ پاک کر دیں۔ خواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے، ساری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے، پھر اس میں آپ کا کوئی گھاٹا بھی نہیں، آپ کو تو اس سے قیمتی ہیرا مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی سطحی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں، ابو طالب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہے، پھر بولے، اے عقل کے مارو دیوانو، کتنا برا سودا کر رہے ہو تم۔ تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر پالوں پوسوں اور موٹا کروں، اور اپنے کلیجے کو دے دوں کہ تم اس کی تکہ بوٹی کرو؟ خدا کی قسم، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ عدی کا بیٹا مطعم بولا، یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھا، خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا، لاکھ کوشش کی، ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ ان کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے کہا، بخدا قوم نے ذرا بھی انصاف نہیں کیا، اصل میں تم نے ہمیں رسوا کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے، طے کر لیا ہے کہ لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے رہو گے، تو جاؤ جو جی میں آئے کر دیکھو۔ قریش نے کہا، ہم نے ذرا بھی نا انصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ۔ ہم نے بارہا کہا بھتیجے کو سمجھائیے، اس کو ان حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا۔ سن لیجئے، اب اگر اس نے ہمارے دیوتاؤں کا نام لیا، یا ہمارے بزرگوں کو کچھ کہا، یا ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا، تو بتائے دیتے ہیں برداشت نہ ہوگا۔ اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ سختی سے پیش آئیں گے، اس کے ساتھ بھی سختی سے پیش آئیں گے اور آپ کے ساتھ بھی، اور ہر اس شخص کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، معاملہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ معاملہ بہت سخت تھا، موقع بڑا نازک تھا۔ ابو طالب کو بہت رنج ہوا، دل کو بہت دکھ ہوا۔ قوم اور خاندان کا یہ کھلم کھلا چیلنج ان کا جگر چیر گیا۔ رسول خدا کا حیرت ناک استقلال۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ نہیں، بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ دینا بھی گوارا نہیں۔ ایک عجیب کشمکش تھی، بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ ابو طالب کا سر جھک گیا، وہ سوچنے لگے، میں کیا کروں؟ اف، میں کیا کروں؟ ابو طالب، اب تم کیا کرو گے؟ بولو، اب تم کیا کرو گے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کے لقمہ تر بننے دو گے، یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، تاریخ کو انتظار تھا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابو طالب نے طے کیا، آپ کو بلوائیں اور دعوت دینے سے روک دیں، اس دعوت سے روک دیں جو قوم کی عداوت کا سبب تھی، جس نے قریش کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا تھا، ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ محمد چچا کے پاس گئے، چچا نے سارا قصہ سنایا، قریش کا چیلنج بھی بتایا، پھر بولے، جانے ام، خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، تاریخ پھر سراپا انتظار تھی، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ محمد اپنے درد مند چچا کی باتیں سن لیں
اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بولو، اب کیا ارادہ ہے؟ آپ نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا۔ آپ نے وہی بات پسند کی جس میں خدا کی پسند تھی۔ پورے عزم ہمت سے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند، اور یہ کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو یہ کام پورا ہوگا، یا میری جان اسی راہ میں کام آ جائے گی۔ اللہ اللہ! یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی رفت! محمد حق کے ساتھ تھے، حق ہی کے لیے آپ کا جینا تھا، حق ہی کے لیے آپ کا مرنا تھا۔ چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ آپ کے عزم و حوصلے کا ان پر بڑا اثر ہوا۔ وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن اور کام کی یہ لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ قوم کا کیا سلوک ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ محمد چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ افرے شکایت جفا بہر شکوہ ستم، سنبھلے رہے حضور میں رو دیے دور جا کے ہم۔ آپ کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی آنکھیں بھی بدل گئیں۔ ان کے عزم و ہمت نے جواب دے دیا۔ انہوں نے اب مجھے بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ آہا! جس چچا نے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ محمد پھر چچا کے پاس گئے۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو دل چاہے کہو اور جو جی میں آئے کرو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہرے پر بل آتا ہے، آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے، چڑھا کرے، ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے، تاریخ دنیا میں نور اسلام پھیلا کے رہیں گے۔ یہ تھا آپ کا عزم، یہ تھا آپ کا حوصلہ۔ ابو طالب کی حمایتی سرگرمیاں۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا۔ خاندان والوں کو جوش دلانے اور ان کے قدموں کو مضبوط کرنے کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے فوراً سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سب محمد کے پیچھے پڑے ہیں، ان کی جان لینے پر تل گئے ہیں۔ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج ہے۔ ہرگز ہرگز ان کی یہ تمنا بر نہ آئے، ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ ابو طالب کی تقریر سن کر سارے اہل خاندان حمیت سے سرشار ہو گئے۔ سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ترس نہ آیا۔ اس نے جیتے جی آپ کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ نہایت ڈھٹائی سے بولا، میں تو قریش کے ساتھ ہوں، انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ کی مخالفت میں لگ گئے۔ دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چالیں چلنے لگے۔ آپ پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ۔ زمین لرز اٹھی اور آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ تک ہی محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی اور آپ کے جمع عزم ساتھی سب کچھ سہتے رہے۔ ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔